میں جانا ہوتا ہے. مسجدوں میں لوگ دوبارہ نہیں کرتے, دوبارہ نہ کریں, بلکہ مسجد میں جاؤ, مسجد میں خوشبو ہونی چاہیے. یہاں تک اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ لہسن اور یہ پیاز وغیرہ کھا کر بھی مسجد میں نہ جاؤ, اس لیے تمہارے ساتھ نورانی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, تم سے نفرت کریں گے. اور تم مسجد میں کھڑے ہو کر جانوروں کو ذبح نہ کرو, جانوروں کے گوبر اٹھاؤ. شرم کی بات ہے کہ عالم دین کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. مسجد میں تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو, مسجد کا تقدس ختم ہو گیا. اپنی منمانی اور اپنی لالچ کے لیے, کھانے حاصل کرنے کے لیے مردہ جانور لے کر مسجد میں ذبح کرتے. خدا کا خوف ہو. یہ علماء سو ہیں. حضور نے نشان بھی فرمائی آخر زمان میں ایسے مولوی ہوں گے بجائے لوگوں کو اکٹھے کرنے کی نفرت آ کر. بہرحال میرے دوستو, دوسرا ایسا ہی کچھ کسائی ایسے ہیں جہاں پر فوراً چھری پھیر کر اور اس کو جان نکلنے نہیں دیتے, انتظار نہیں کرتے اور کھا لیتا ہوں. یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی ناجائز ہے. دوسری بات کہ جب جو ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے کے بعد حلق کے درمیان میں آپ کو ایک سفید رگ نظر آئے گا. تجربہ کرو, مرغی لے کر بڑے جانور تک جب حلق ذبح کرو گے تو من کا جو ہے ان کے بیچ میں ایک سفید رگ نظر آتا ہے. آپ پورا جانور ذبح کرو یہاں, اس کو اتنی تکلیف نہیں آئے گی جتنی تکلیف جانور کو اسے رگ پر چھری رکھنے سے, کاٹنے سے نہیں, صرف چھری رکھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. چھلانگ مارے. میرے دوستوں, کیسا ہی وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے جان جان کی چلی جاتی ہے, جان جان کھڑا ہو جاتا ہے, مگر مصطفیٰ کے فرمایا چھری مت لگاؤ. اس میں یہ ہوتا ہے جو جانور کے اندر جتنا پلید خون ہوتا ہے سب نکل جاتا ہے اس رگ کے نہ کاٹنے سے, اور سارا گوشت جو ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے. لہٰذا کسائیوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. پیسوں کی لالچ میں آج جانور میں جان چھوڑ کر دوسرے کو جا کر کاٹوں, اور ابھی جانور کی جان نہیں گئی اور کاٹنے شروع کر دیا. خدا کا خوف ناجائز. والدین کو جو ناراض کیا ہے اس کے جہنم الگ ہے, مگر قربانی والی ہو جائے اس کا جہنم الگ ہے. کیوں ایسے لوگ جو استادوں کو اور والدین کو ناراض کرتے ہیں ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا, وہ کافر ہو کر مریں گے. اور اگر میرے دوستو اپنا ایمان محفوظ رکھو, والدین کا احترام کرو, استادوں کا احترام کرو, بزرگوں کا احترام کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو, وقت نہیں ہے, وقت اوپر ہو گیا ہے, مگر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اللہ رسول کے دین کی طرف سے مائل ہونے کی طرف فرمائے, حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی طرف فرمائے. یہ حضرات کھڑے کھڑے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ ساتھ پہ کپڑا بھی لایا کرو, یہ لے کے آؤ گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. لہٰذا اب یہاں پتہ نہیں 25-30 صفحے ہو گئی ہیں. اب آپ باقی لوگ کھڑے ہیں, ان کو ذرا گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا کیا آپ بیچ میں آپ آجائے صفحے درست کریں اور لوگ آگے ہوتے جائیں تو آپ بھی پڑھتے جاؤ. ذرا صفحے کی نہیں کریں. یہ 2 نماز عید الاضحیٰ واجب ہے, 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ہے. اور تاہم نماز عید الاضحیٰ واجب 7-6 تکبیر زائد تھے. واسطے اللہ تعالیٰ نے متوقع عبد اللہ شریف پیچھے امام کے اللہ ہوتا. پہلے 3 تکبیریں پڑھ جائیں گے, ہاتھ اٹھا کر کام تک لے جائیں گے. 4 تکبیر کے بعد قرأت شروع ہو جائے گی. امام قرأت کریں گے, آپ سوڑیں گے. دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوگی, پھر 3 تکبیریں ہوں گی, 4تھی تکبیر کہتے ہیں رکوع میں جائیں گے. یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ تو دوستو سال میں ایک بار نماز ہوتی ہے. ہمارے کئی لوگوں کو شاید یہ بھول جاتے ہوں گے, جو نماز نہیں وہ بھی بھول سوچ کر سکتے ہیں. لہٰذا بتانا ضروری ہے کہ اس کے بعد پھر جیسے سلام کریں گے تکبیر تشریف پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
واجب ہے 3 بار کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، ہر فرض کے بعد پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا